وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما الأموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه ولكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة والرحمن وهو العالم الغيب والشهادة عزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ سورہ تغابن کا دوسرا جو رکوع ہے اس کا درس ہوگا اور اس کا جو موضوع ہے وہ ایک فرد کی جو زندگی ہے اس پہ ایمان کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اسی طرح سے فرد کے نقطۂ نظر سے یعنی جو علائق دنیاوی ہیں ان کے حوالے سے جو نظریہ ایمان ہے اس کے ایک فرد کی زندگی پر جو ہے کیا اثرات ہوتے ہیں اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو ادا کرنے کی دعوت اس میں دی جاتی ہے. اسی طرح سے توحید باری تعالیٰ کا ذکر بھی اس کے اندر آ رہا ہے. اچھا، ایک جو انسان ہے اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اس کو، کہ ایک جو انسان ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک ماحول اور ایک معاشرے میں رہتا ہے. تو اب اس ماحول اور معاشرے میں رہنے کی وجہ سے کچھ تقاضے جو ہیں وہ اس پہ لاگو ہوتے ہیں اور سارے حالات آپ کو پتہ ہے جیسے نہیں ہوتے. کبھی آپ کو پتہ ہے کہ بیماری آ جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی غم آ جاتا ہے، اسی طرح سے کبھی جو ہے وہ خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے اور کبھی جو ہے انسان وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ کسی وجہ سے ویک ہو سکتا ہے. تو یعنی یہ ہے کہ مختلف حالات جو ہیں وہ اس پہ آتے رہتے ہیں. اسی طرح سے ایک جو انسان ہے یہ تو معاشرے کی وجہ سے ہے، لیکن اس کا ایک عمل بھی ہے کہ وہ ایک عمل کرتا رہتا ہے، وہ نیکی کا عمل ہو یا کوئی برائی کا جو وہ کام ایک انسان جو ہے وہ کرتا ہے. تو اب یہاں پہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایک جو بندہ مومن ہے اصل میں اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. یعنی اگر حالات مشکل ہو گئے تو اس وقت اس کا طرز عمل کیا ہوگا اور اس طرح سے اگر آسانی ہے تو اس کا جو ہے وہ طرز عمل کیا ہوگا. تو فرد کی ذاتی زندگی پر یعنی جو ایمان ہے اس کے جو ہے وہ اثرات جو ہیں وہ کیا پڑتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے اذن سے. یعنی کوئی بھی جو مصیبت ہے، کوئی بھی جو تنگی ہے، کوئی بھی جو تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خود بخود جو ہے وہ آ جاتی ہے، بلکہ اس میں بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کی ایک پرمیشن ہوتی ہے. چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو چاہے وہ غمی کا معاملہ ہو. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر یا اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ ہو گئی ہے. اب مصیبت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ خوشگوار صورتحال بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات ایسی ہے کہ مصیبت یا تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ جو جس میں انسان جو ہے وہ کسی مشقت میں پڑ جاتا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے. تو اس میں البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کا اذن ہے اور دوسرا اس کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اب جو اچھا کام ہے ٹھیک ہے اس میں اللہ کا اذن تو ہے لیکن اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. بالفرض ایک چور جو ہے وہ چوری کرنے جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کی رضا شامل ہے، البتہ اذن ضرور شامل ہے اس کے اندر، رضا شامل نہیں ہے. یعنی اللہ اس پہ راضی نہیں ہے اس کے اس کام. یعنی دنیا کے اندر واقع ہونے والا کوئی بھی کام جو ہے وہ کیا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے بظاہر بعض اوقات جو ہے وہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کام جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو اس کے لیے شاید تکلیف دہ ہے، لیکن آنے والے وقت میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ کام تو واقعہ اس کے فائدے کا موجب بنا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سورہ کاف کے اندر جو قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ وہاں بظاہر جتنے بھی کام جو ہے وہ حضرت خضر نے کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو غلط کر رہے ہیں. لیکن بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ یہ کام میں نے اس وجہ سے کیا تو پھر ان کو جو ہے وہ ساری بات سمجھ آ گئی اور پھر انہوں نے کہا کہ واقعی اپنے کام جو ہے وہ صحیح کیے تھے. تو ایسے ہی ہے دنیا کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کبھی اگر حالات خراب ہو جائیں، کوئی ہمارا عزیز فوت ہو جائے ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہے بعض اوقات یہ ہے کہ انسان جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسا کام ہو گیا. تو ایک بات اپنے ذہن میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے. جیسے یہاں کے کہا کہ ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت نہیں آتی الا باذن اللہ، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر. تو ایک جو بندہ مومن ہے جب بھی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو اس کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ یہ جو تکلیف ہے یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایک پتا جو اپنی جگہ سے گر نہیں سکتا ہے، ایک گڑیا جو وہ پر مار نہیں سکتی ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اب اگر تین باتیں ہم اس حوالے سے ذہن میں رکھ لیں کہ ایک یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے، اچھا ہو یا برا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی ہو گیا ہے ہیپیزٹ میں ہو گیا. بظاہر ہمیشہ یہ لگ رہا ہو کہ بم دھماکہ ہوا اور جو ہے ہمارا ایک عزیز گیا اور وہ فوت ہو گیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ ایسے ہی ہو گیا، بلکہ وہ اللہ کے یہاں پہلے سے طے شدہ تھا، ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے یہ جو ایک آیت اور سورہ حدید بھی ہے کی ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان تبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتاکم ولا تفرحوا بما اتاکم، کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے نہیں پڑتی زمین پر یا خود تم پر مگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے قبل اس کے کہ وہ تم پر ظاہر ہو جائے. اور یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کام جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. اور تاکہ جو شے تم سے چھین جائے اس پر تمہیں افسوس نہ کرو، اور جو شے تمہیں دی جائے اس پر تم اطراء ہو. یعنی جب یہ اس آیت کا ہمیں پتہ ہوگا کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، مرضی کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہے اس وقت یہ ہے کہ کوئی بھی بڑی سی بڑی جو ہے وہ نعمت اگر مل جائے تو آپ کو بتایا کہ اس پہ بھی انسان جو ہے وہ اتراتا نہیں ہے، کوئی فخر اور غرور کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بڑی سی بڑی جو نعمت ہے وہ اگر کہیں ہم سے چھن جائے تو اس پہ بھی انسان جو ہے کوئی لکیر نہیں پیٹتا ہے، کوئی گربان جو ہے پھاڑ نہیں لیتا ہے کہ مجھے جو ہے نقصان ہو گیا. اس حوالے سے امام شاید ابو حنیفہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بار جو ہے اب لازم آدمی کو کہتا ہے کہ ان کا ایک بزنس تھا، کپڑے کا بھی بزنس تھا، اور اس کے بحری جہاز جو ہیں وہ آیا کرتے تھے. تو لازم نے آ کے کہا کہ امام صاحب آپ کا جہاز جو ہے وہ کپڑے سے بھرا ہوا ڈوب گیا ہے. تو امام صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے، انہوں نے کہا الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد 2 گھنٹے پھر آیا اور اس نے کہا کہ امام صاحب آپ کا جہاز جو ہے وہ واپس. تو انہوں نے پھر کہا الحمدللہ. تو ملازم جو تھا اس نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ جب آپ کو لاکھوں کا واپس فائدہ ہو گیا، مجھے نقصان ہوا تو تب بھی میں نے اپنے دل سے پوچھا، یہ دل کو ٹٹولا کہ کیا اس دنیا کے جانے سے، کیا اس نقصان کے ہونے سے مجھے کوئی فرق پڑا ہے. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اس نقصان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، تو میں نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا. اسی طرح سے جب مجھے فائدہ ہوا تو اس میں بھی میں نے یہ بات سوچی کہ آیا مجھے اس فائدہ ہونے سے تو میرے دل کے اندر جو ہے کوئی خوشی کا معاملہ ہے، چونکہ ظاہر ہے معاملہ تو آپ کو دنیاوی فائدے کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، تو اس میں بھی میں نے کہا کہ الحمدللہ. تو جو اہل حق ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر انہیں کوئی نعمت ملے تو اس پہ اتراتے نہیں ہیں، اور کوئی نعمت کرنا لے لے تو اس پہ بھی کوئی غم و غصے کا جو ہے وہ اظہار وہ نہیں کیا کرتے ہیں. اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے، پہلی بات میں نے آپ کو کہی کہ جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ طے شدہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے طے شدہ ہے، ایسے ہی حفاظت میں نہیں ہو جاتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو اسی میں خیر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ بیدی الخیر، کہ اس کے ہاتھ میں صرف خیر ہے. بظاہر ہمیں شاید شر نظر آ رہا ہو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ شر کا کام ہے، جیسے میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، بظاہر کام سارے شر کے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ اندرون خانہ ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک خیر موجود تھی. تو اسی وجہ سے اگر یہ تین باتیں ہمارے ہمیشہ ذہن میں ہوں گی تو اس وقت یہ ہے کہ کسی بھی نعمت کی ملنے سے یا کسی بھی نعمت کی چھننے سے جو ہے وہ کوئی ہم کبھی اترائیں گے نہیں، یعنی اکڑ نہیں دکھائیں گے، اور بہت زیادہ جو اسی طرح سے کسی چیز کے ملنے سے خوش نہیں ہوں گے. اور پھر سورہ آل عمران میں کہا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، ٹھیک ہے، انک علی کل شیء قدیر. کہ کہو کہ یعنی بادشاہی جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. جیسے یہاں پہ کہا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر کیا ہے، اللہ کے اذن سے. اور پھر کہا کہ من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ جو ایمان لائے کس پر، اللہ پر، تو کیا کرتا ہے، جو شخص جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اس کے لیے کیا ہے، یہدی قلبہ، اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو دل کو ہدایت دے دی جاتی ہے. اب ایمان جو ہے، ایمان جب ہم نے ایمانیات کے بارے میں پڑھا تھا تو ایمان سے ہے کہ حقیقی ایمان اتنا ہی چین اور سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے.
دنیا کے کسی بڑے سے بڑے فائدے سے بھی وہ شخص جو ہے کوئی اکڑ نہیں دکھاتا ہے، اور دنیا کے کسی بڑے بڑے سے نقصان سے بھی جو ہے کوئی وہ ناراض نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، بلکہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے جو ہے اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ کون سا کام جو ہے وہ کس وقت جو ہے ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اس کے بعد اس کو ہر ایک چیز کا علم ہے. قیامت تک آنے والے جتنے واقعات ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جانتے ہیں، یعنی ان کے ہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کو کسی چیز کی خبر نہ ہو، یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ان کے لیے غیب کا معاملہ ہو. یہ سارا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ دنیا کا جو معاملہ ہے، چاہے وہ راحت ہے یا چاہے وہ تکلیف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ عارضی ہے، خاص وقت ہے. کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی کیا ہوگا کہ انسان مر جاتا ہے. اگر ٹھیک نہ ہو سکے تو بیماری ایسی ہے تو مر جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کسی کی زندگی جو ہے وہ چین اور اطمینان کی زندگی ہے، تو پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زندگی ہوگی، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ میری جو امت ہے اس کی زندگی یہی 60-62 سال جو ہے وہ زندگی ہے. اور عام طور پر معاشرے کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو جو عمریں ہم پاتے ہیں عام طور پر تو وہ یہی کوئی 60-61 اور اس کے لگ بھگ جو ہے وہ عمر جو ہے وہ ہوتی ہے. پھر اگلی بات یہ کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آزمائش کے طور پر دیا ہوا ہے. یعنی کسی کو اگر مال و دولت دے دی ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، اور کسی سے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت لے لی ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، وہ ایک ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹیسٹ ہے، یہ جو ایگزام ہے، یہ مختلف لوگوں کا مختلف ہے. یعنی کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے کھر پتی بنایا ہوا ہے تو اس کا ایگزام اسی حساب سے ہوگا. کسی کی جیب میں اگر پھوٹی کوڑی ہے تو اس کا امتحان بھی اسی حساب سے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ دونوں کا امتحان جو ہے وہ برابر ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے ایک طالب علم جو ہے اس نے MSc کے ایگزام دینے اور دوسرا جو طالب علم ہے اس نے 10th کا ایگزام دینا. تو اب آپ کو پتہ ہے دونوں کا پرچہ جو ہے وہ ایک نہیں ہوگا، دونوں کا جو ایگزام ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگا. تو ایسے ہی دنیا کے اندر جو مختلف لوگ ہیں ان کا ایگزام بھی مختلف ہے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی اچھا کام کرنے کی کیپیسٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو کہ 95% وہ کر سکتا ہو، لیکن اگر وہ 94 کر لے تو وہ فیل ہو جائے گا. دوسرا ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے کہ وہ 50% کر سکتا ہے، تو وہ اگر 51 کر لے تو وہ پاس ہو جائے گا. تو دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر دی ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ انسان جو ہے اس پہ کوئی غم و غصے کا اظہار کرے کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، یا نہ ہی کوئی وہ اس میں اکڑ دیکھا ہے. جیسے کہ سورہ فجر میں کہا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ انسان کو جو ہے یعنی پروردگار جب اس کو آزماتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی ہے. اور پھر کہا کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ. اور پھر جب دوسری طرف یعنی آزماتا ہے اس پہ روزی جب وہ تنگ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے کیا کیا ہے؟ ذلیل کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ایسا شخص کہ جس کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا یہ رویہ ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے دل میں حقیقی ایمان ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ زوال خوف و حزن کی کیفیت میں ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی خوف لاحق ہوتا ہے اور نہ اس کو کوئی دکھ لاحق ہوتا ہے. جو بھی ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور جو بھی ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا. یعنی حالات کا آنا کسی کے بس میں نہیں ہے، یا حالات کا لانا جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے. جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اصل جو ہے ایسا شخص جو بندہ مومن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ آخرت کی پریشانی لاحق ہوتی ہے. یعنی دنیاوی حوالے سے اس کو جو ہے کیا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک جو بندہ مومن ہے اس کا طرز عمل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر ایسا کام ہو گیا اس کے ساتھ تو اس کے ذہن میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ ہو گیا ہے اور میں جو ہے وہ بہت ہی بدنصیب شخص ہوں کہ میں جو ہے مجھے جو ہے میں ایک غریب کے گھر میں پیدا ہو گیا، یا میں کہیں ایسے گھر میں پیدا ہو گیا کہ جہاں جو ہے ہمارے حالات جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے، ٹھیک ہے. تو کہا کہ جو جس حالات میں جہاں پہ پیدا ہوگا اس کا جو امتحان ہے، اس کی جو آزمائش ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ ہوگا. البتہ یہ ہے کہ راضی برضائے رب ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو ماضی کو کوئی اگر لیسن ہے تو اس سے ہم سبق نہ سیکھیں، ٹھیک ہے. یا مجرم جو ہے ان کو سزا نہ دی جائے. بعض کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب ہم یہ کہیں کہ چونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز لکھی ہوئی تھی تو اب یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہ دی جائے، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. اسی طرح سے جو اگر ایک ظالمانہ جو نظام ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد نہ کیا جائے، یعنی اس کو اپنا نصیب سمجھا جائے. وہ جو مارکس نے کہا تھا کہ مذہب عوام کا افیون ہے،
ٹھیک ہے، یعنی جیسے افیون کھا کے تو ایک نشوئی جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ نشے کی حالت میں جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے سویا رہتا ہے اور خوش رہتا ہے. تو مارکس نے بات کہی تھی کہ ایسے مذہبی لوگ کہ جو ظلم کے نظام کے خلاف نہیں بولتے، ظاہر ہے ان کا مذہب ان کے لیے افیون کے طور پر کام کر رہا ہے. تو اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ کوئی حالات ایسے حالات، ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ظلم کے حالات ان کے لیے ظاہر ہے کوئی ایسا شخص ضرور ہے جو ان کے لیے رسپانسبل ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کے حالات جو ہیں وہ خود پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ایک عادلانہ اور ایک منصفانہ نظام کے اندر ٹھیک ہے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ظالمانہ معاشرہ ہے اور جس کے اندر ظلم جو ہے وہ اپنی پیک پر ہے، تو وہاں پر اگر سارے لوگ جو ہے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ بس ٹھیک ہے جیسا کیا اللہ نے، ٹھیک ہے ہم ایسے ہی جو ہے وہ زندہ ہیں اور ہمارا یہ نصیب ہے، تو پھر یہ راضی بر رضائے رب نہیں ہے، بلکہ اس نظام کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ بولنا چاہیے اور اس کے خلاف آواز جو ہے وہ اٹھانی چاہیے. اور اسی طرح سے جو ظالم لوگ ہیں ان سے بھی بدلہ جو ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان سے یعنی بدلہ نہ لیا جائے. تو اسی طرح سے ظلم و استحصال کو اگر ہم تکبیر سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو بتایا ظلم کا یہ جو نظام ہے یہ طول پکڑتا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اگر بالفضل جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ نیکی کا حکم بھی دینا اور بدی سے روکنا بھی ہے. ہم یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کہیں کہ اچھائی کو پھیلا رہے ہیں لیکن ہم برائی کو نہیں روک رہے ہیں، ہم ظلم کے انتظام کو نہیں روک رہے ہیں، ہم اس کو اپنا نصیب سمجھ رہے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے جیسا میرا نصیب تھا میرے نصیب کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے میں آج رہے گی اور میں اس پہ خوش ہوں. تو یہ اس چیز کی قدر ہے کہ اس بات کو پڑھنے دیا جائے. پھر کہا کہ واطی اللہ واطی رسولہ فإن تولیتم تو اب ایک بندہ مومن جو ہے اس کا رویہ کیا ہوگا کہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ اطاعت کرے گا کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. اصل میں یہ اطاعت اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو پریکٹیکل نمونہ موجود ہے وہ انبیاء ہیں. ظاہر اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، تو وہ طریقہ ہمیں انبیاء نے بتایا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کسی اور کی اطاعت ہے بلکہ اطاعت ہی اللہ کی ہے. یعنی انبیاء کی اطاعت جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ اللہ کی اطاعت ہی ہے. ظاہر ہے دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی پریکٹیکلی کوئی نمونہ چاہیے تھا. تو وہ نمونہ آپ کو بتایا کہ انبیاء کی زندگیاں ہوا کرتی تھی کہ جس کے اندر جو ہے کیا ہے کہ ایک بیلنس پرسنلٹی ہوتی تھی کہ کون سا کام جو ہے وہ کتنا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کس کام کو کس وقت پہ کرنا ہے اور کس کام کو زیادہ کرنا ہے، کس کام کو مؤخر کر دینا ہے. تو یہ ہمیں انبیاء کی زندگی سے ہی پتہ چل سکتا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم پک اینڈ چوز کا معاملہ کریں گے، جو چیزیں ہمیں پسند ہیں ہم وہ زیادہ لے لیں اور جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم کم کر لیں، تو پھر یہ ہمارے نفس کا معاملہ ہوگا. پھر اس لیول پہ جا کے ہم اصل میں اپنے نفس کو اس کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پوج رہے ہوتے ہیں. تو ایک بیلنس جو رویہ ہے وہ آپ کو بتایا کہ کیا ہے، کس کا ہے، وہ انبیاء کا ہے. تو اطاعت سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ کسی بات کو غور سے سننا، اس کو اہمیت دینا، اس کو ماننا، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں. اور پھر قرآن حکیم میں آپ کو بتایا کہ انبیاء کی اطاعت کے بارے میں بار بار حکم آیا ہے اور یہ تقریباً 11 بار یہ بات آئی ہے کہ اطاعت کس کی کرنی ہے، آپ نے انبیاء کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اطانی فقط عطا اللہ ومن عصانی فقط عصا اللہ ومن عطا امیری فقط عطانی ومن عصا امیری فقط عصانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے میری اطاعت کی، دراصل اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. اور پھر کہا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے دراصل کیا کیا؟ اس نے میری اطاعت کی. اور جس نے امیر کے حکم کی حکم عدولی کی یعنی حکم نہیں مانا اس کا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے میری جو ہے وہ میری سمجھ لیں کہ اطاعت نہیں کی یعنی میری نافرمانی کی. تو یہاں پہ یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں. اب ظاہر ہے امیر کے حوالے سے بھی ایک بات آتی ہے کہ جو نظریہ ہے، جو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایسی جماعت ہو کہ جو اقامت دین کا کام کر رہی ہو، جو اللہ کو واقعے میں بڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہو، تو اس کا ایک امیر آپ کو پتہ کہ ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے خلفائے راشدین تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس امیر کی اطاعت کا حکم بھی دیا گیا. یعنی اسلام میں جو اصل جو زندگی ہے جس کی طرف بلایا جاتا ہے انسانوں کو، وہ جماعت کی زندگی کی طرف ہی بلایا جاتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ہم اگر امام سے پہلے جو ہے وہ سجدہ کر لیں تو ہماری نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی ہے کہ ایک ایسی جماعت کہ جہاں پہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہو، تو وہاں پہ اگر کوئی امیر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی جو ہے
قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اس کی مخالفت نہیں کرتے. یہ ایک خاص بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس نے کوئی ایسا حکم دے دیا ہے، کسی پیر صاحب نے حکم دیا جی کہ نہیں جناب آپ اس پہاڑ سے چھلانگ لگا لیں، اس بچے کو ذبح کر لو، تو ہم کہیں جی کہ وہ تو حکم تھا پیر صاحب کا اس لیے ہم نے کیا ہے. تو قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہ کے اطاعت کرنی ہے. قرآن و سنت کے دائرے کے باہر کوئی اطاعت نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا کہ مطلق جو اطاعت تھی وہ کس کی تھی؟ انبیاء کی تھی. اور انبیاء نے اب آپ کو بتا کہ آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اب مطلق اطاعت کسی کی نہیں ہے. یعنی کسی اسلامی جماعت کا اگر امیر بھی ہے تو اس کا حکم بھی اس قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہ کے جو ہے مانا جائے گا، اس سے باہر کسی کا حکم جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا. اب یہ جو بات ہے کہ اطاعت رسول سے گریز کرنے والے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا رویہ جو منافقین کا تھا، کہ منافقین پہ یہ بات بڑی گراں گزرتی تھی کہ وہ کیا کریں، وہ اطاعت جو ہے وہ انبیاء کی کریں. یعنی ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کی بات تو صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ہمیں جیسا ایک شخص ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم کیسے جو ہے یعنی اس کی اطاعت کریں. تو یہ بات بڑی جو ہے ان پہ گراں گزرتی تھی اور اس پہ جو ہے بڑے وہ چیڑا کرتے تھے. اسی سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک جو فتنہ ہے وہ انکار سنت کا فتنہ بھی ہے، کہ جس میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم قرآن پڑھیں گے، فالو کریں گے، لیکن ہم حدیث کو نہیں مانیں گے. اور اس میں آپ کے لیے بہت سی حدیث جو ہے وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے وہ جا کے رکھ دیں گے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ مختصر سی بات اس میں اتنی ہے کہ وہاں پہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ دین کا عمومی مزاج کیا ہے کسی چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے، کوئی ایک حدیث ہو سکتا ہے اس کا راوی ضعیف ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک حدیث کو لے کے کہیں کہ نہیں یہ حدیث کی کتاب ہی پوری کی پوری غلط ہے، چونکہ اس میں یہ دو حدیث جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں شک ہے، تو پھر آپ کو بتائیں یہ زیادتی ہوگی. تو اصل جو اطاعت ہے وہ کس کی تھی؟ انبیاء کی اطاعت ہے. اور انبیاء کی اطاعت ہم کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہوگی. اور اب چونکہ انبیاء نہیں رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو خلیفہ ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ فرض جو ہے وہ ہے ہم پہ. اور کیونکہ اگر خلیفہ نہیں ہے تو پھر ایسی جماعت کی جو خلافت کو لانا چاہ رہا ہے، اس جماعت کے اگر کوئی امیر ہے اور ان کا کوئی حکم اگر قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہے تو پھر ہم نے ان کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے. اس لیے کہ انبیاء کی اطاعت کلی اطاعت اسی وقت ہوگی کہ جب یہ نظام جو ہے اس میں اللہ بڑا ہوگا اور باقی سارے چھوٹے ہوں گے. ورنہ اگر ہمارا سیاسی نظام جو ہے اس میں اللہ بڑا نہیں ہے، معاشی نظام میں اللہ بڑا نہیں ہے، معاشرتی میں اللہ بڑا نہیں ہے، تو چند چیزوں میں تو ہم انبیاء کی اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم اللہ کی اطاعت باوجود چاہنے کے نہیں کر سکتے. تو پھر اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسے نظام کے لیے کوشش کی جائے کہ جہاں پہ اللہ واقعی بڑا ہو جائے اور جہاں پہ ایک ایسا خلیفہ ہو کہ جو اللہ کا حکم جو ہے وہ دینے والا ہو، جو برائی سے جو ہے وہ روکنے والا ہو. تو اس کے لیے انبیاء کے حوالے سے یہ ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے. جن میں سے دو ایسی ہیں کہ جن کی تو شاید کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن دو ایسے اجتماعی معاملات ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اطاعت جو ہے نہیں ہو سکتی ہے. پہلی اس میں سے عبادات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عبادات ہم کر سکتے ہیں، کسی باطل کے نظام میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے معاملات، اور معاملات بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی حد تک چلا سکتے ہیں کسی باطل کے نظام میں بھی رہتے ہوئے. البتہ جو تیسری چیز ہے وہ حق و باطل کی کشمکش کے دوران اطاعت کرنا. یعنی جب حق و باطل کی کشمکش ہے، جب کوئی جنگ و جدال کا معاملہ ہے، تو وہاں اگر اطاعت کرنی ہے تو ظاہر ہے وہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی خلیفہ ہے نہیں، کوئی جنگ و جدال ہو نہیں رہا ہے اس طرح کا، تو وہاں پھر اطاعت کا معاملہ نہیں آتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو باہمی تنازعات کے فیصلے ہیں ان میں اطاعت. اب ظاہر ہے اگر ہمارے تنازعات ہیں، کوئی جھگڑا ہے، تو کیا ہے ہم جاتے ہیں ایسی عدالتوں میں کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ قانون وہ ہے جو قرآن و سنت کے منافی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. تو یہ اس میں جو تیسرا اور چوتھا جو پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب تک وہ نظام نہیں ہوگا، یعنی نظام خلافت، تو اس وقت تک کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ پھر پوری کی پوری جو ہے وہ اطاعت یعنی کلی اطاعت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جزوی اطاعت جو ہے وہ عبادات کی حد تک یا معاملات کی حد تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے. البتہ اس میں پھر جو کفارہ ہے وہ یہی ہے کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے اور کل اللہ کے ہاں اپنے اس عمل کو معذرت کے طور پر پیش کیا جائے کہ ٹھیک ہے یا اللہ ہم نے کوشش کی تھی، نظام تبدیل ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ سے بات ہے. پھر آگے کہا فَإِنَّمَا الْعَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ. ٹھیک ہے، اطیعوا اللہ یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم منہ پھیر لو، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس اطاعت کی نہ انبیاء کو ضرورت ہے، اس اطاعت کی نہ اللہ کو ضرورت ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر تمام انسان مل کر بھی اللہ کی عبادت کرنا شروع کر لیں تو اللہ کی ذات بڑی ہونے والی نہیں ہے. وہ تمام انسان مل کر بھی اگر نافرمانی شروع کر لیں تو اللہ کی ذات چھوٹی ہونے والی نہیں ہے. اسی طرح سے انبیاء کا معاملہ بھی ہے کہ انبیاء کو بھی اس اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ضرورت ہماری ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے.
اس لیے کہا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم منہ پھیر لو، ٹھیک ہے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو ہمارے رسولوں کے ذمے کھول کھول کر بات کو پہنچا دینا ہے، یعنی رسولوں کا کام یہ ہے کہ بات کو پہنچا دینا، ٹھیک ہے، زبردستی والا معاملہ نہیں ہے کہ زبردستی جو ہے وہ رسول جو ہے کوئی کسی کو ڈنڈے مار کے انہوں نے جو ہے وہ اسلام کے احکامات جو ہے وہ بنوانے ہیں کسی سے، یہ زبردستی والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کھول کھول کے بات جو ہے وہ پہنچا دینا۔ انبیاء کا کام جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ حق لوگوں پر واضح کر دینا، یعنی ایسے تمام فورم جہاں پہ دعوت پہنچائی جا سکے، جس کے ذریعے سے دعوت پہنچائی جا سکے، ان تمام کو استعمال کرتے ہوئے حق کی بات جو ہے وہ، حق کی دعوت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے، اس میں جو ہے وہ کسی حیل و حجت سے کام نہ لیا جائے۔ پھر آگے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ برحق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون تو مومنوں کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں، یعنی اللہ جو ہے وہ معبود برحق ہے، ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ کلمہ توحید ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جس میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ الہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہاں پہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ عبادت کے لائق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی شخص معبود برحق جو ہے، ٹھیک ہے، جس کو پوجا جا سکتا ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور کیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر کہا کہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون کہ بندہ مومن جو ہے اس کا کیا ہے، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے، یعنی اس کی تمام امیدیں جو ہیں وہ اللہ سے ہیں، کسی بھی شخص کے ساتھ اس کی کوئی جو ہے وہ امید جو ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی امید ہو کہ یہ شخص جو ہے کوئی میرا کام جو ہے وہ کرنے والا ہے، یا کوئی میرا کام جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ کائنات میں جو فاعل حقیقی ہے وہ اصل میں اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، یعنی حقیقی معنی میں اگر کوئی کام کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ بظاہر ہمیں شاید یہ لگے میں نے اگر یہاں سے راولپنڈی جانا ہے اور میری گاڑی بھی تیار ہے، اس میں پیٹرول بھی ہے، پھر بھی اگر میرا یہ یقین ہو کہ میری گاڑی مجھے لے کے چلے جائے گی، تو یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ شرک کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ دوائی ہم نے کھائی ہے، سر میں درد ہے اور ہم نے پیناڈول کھائی ہے اور ہمارا یقین ہو کہ نہیں اس دوا سے ہمیں شفا مل رہی ہے، تو یہ بھی شرک کا معاملہ ہے، اس لیے کہ دوا اسی وقت اثر کرے گی جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو کیا کرے گی، حکم دے گی۔ پھر اسی طرح سے کائنات میں جو مؤثر ذات ہے، جس کی تاثیر جو پائی جاتی ہے، جس کی تاثیر کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے جو اسباب ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے پابند ہیں، اللہ کسی اسباب کا پابند نہیں ہے، اللہ آپ کو پتہ ہے کہ بغیر اسباب کے بھی کام کر لیتا ہے، اور وہ معجزے کئی معجزے آپ کو پتہ ہے، جہاں پانی پھٹ جاتا ہے، جہاں آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے، جہاں چھری جو ہے وہ گلے پہ نہیں چلتی ہے، تو تمام کے تمام اسباب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، ان کو رد کر دیا، لیکن یہ ہے کہ اللہ اسباب جو ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں، یعنی اسباب کو تو اللہ چاہیے لیکن اللہ کو جو ہے وہ اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ جو قصہ آپ کو بتایا کہ جس کا قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتے ہیں، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مشرکین اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو اس وقت وہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میرے ساتھی غم نہ کر، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ایک جو بندہ مومن ہے اس کا رویہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی پڑ جائے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہے اور مجھے میرا بیڑا جو ہے وہ پار کرے گا۔ پھر اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں بنی اسرائیل کو، پیچھے فرعون اس کا لشکر ہے اور آگے جو ہے پانی آ گیا، تو فوراً سے ظاہر ہے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان معی ربی سیہدینی کہ میرا رب جو ہے راستہ جو ہے وہ بنا لے گا ہمارے لیے۔ تو ایک جو بندہ مومن ہے، ٹھیک ہے، اس کا توکل جو ہے وہ کس پہ ہوتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے اور اس کا توکل کسی اور شخص کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاکید بھی فرمائی کہ جب تو سوال کر تو بس صرف اللہ سے سوال کر، اور جب تو کوئی مدد چاہے تو کیا کر، صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ کہا کہ اگر تمام کے تمام لوگ جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں فائدہ پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اسی طرح سے تمام کے تمام جو لوگ ہیں تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس کے بعد کہا کہ قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی نقصان اور فائدہ جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ تو البتہ توکل کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ محنتی نہ کی جائے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرا رکھ کے بیٹھا جائے کہ ٹھیک ہے جی میں توکل کر رہا ہوں، اللہ مجھے جو ہے کھانے کے لیے وہ اوپر سے بھیج دے گا،
اور اس طرح سے اسباب فراہم نہ کیے جائیں، یہ بھی اس کے خلاف ہے. یعنی بغیر اسباب کے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو آزمانا شروع کر لے تو سبب اختیار کرنا ضروری ہے. البتہ یہ یقین نہ ہو کہ یہ کام سبب سے ہونے والا ہے، یقین جو کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. اور حق و باطل کی جو کشمکش ہے اس میں جو فیصلے ہیں وہ آپ کو بتایا کہ اس کے حوالے سے بھی اگر یہ ہم سوچ لیں کہ نہیں اسباب کے بغیر ہی جو ہے ہم باطل سے جا کے ٹکرا لیں تو یہ بھی طرز عمل جو ہے وہ صحیح ہے. اور اس حوالے سے وہ جو اونٹ کا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے جو اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا، مسجد میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اللہ پہ توکل کیا. تو کہا کہ نہیں، اونٹ کو باندھو تو پھر توکل کرو. تو اسباب جو ہیں وہ اختیار ضرور کرنا ہے، لیکن یقین یہ رکھنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ جب چاہے گا تو یہ اسباب جو ہیں یہ کام کریں گے. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو اس میں سے کوئی بھی اسباب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے. پھر آگے بات آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ تمہاری بیویاں یعنی بیویاں اور شوہر جو ان کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، اور بلا شبہ تمہاری بیویاں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. ٹھیک ہے. اب دشمن کیسے ہیں کہ دین کا کوئی کام اگر آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو اگر گھر کی طرف سے منع کر دیا جاتا ہے جی کہ آپ نہیں جائیں گے، اور دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں عام طور پر انہی کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہم دو نمبریاں کرتے ہیں کہ گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بینک بیلنس بنانا ہے، اور جو بچہ ہے اس کی ایجوکیشن میڈیکل کالج میں جاری ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور اسی طرح سے آپ کو بتایا کہ جو عورتیں ہیں ان کی جو ایسی خواہشیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بندہ مومن کو جو ہے ایک وارننگ دی جا رہی ہے، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام اولاد اور تمام کی تمام جو بیویاں ہیں وہ آپ کی دشمنی ہوں. آپ کو بتایا کہ نیک جو بیوی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اسی طرح سے جو اولاد ہے وہ بھی جو ہے نیک اولاد وہ صدقہ جاری ہے، یعنی مرنے کے بعد جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ضرور بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، ہمارے ذہن میں یہ خیالات ہونے چاہیے کہ کہیں مجھے اس رشتے کی وجہ سے آزمایا تو نہیں جا رہا. اس میں ضروری نہیں ہے کوئی بیویاں ہوں. وہ دوسری بھی ایک آیت ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو وہاں پہ ایک طرف 8 محبتیں جو پاسبل محبتیں وہ رکھ دی گئیں، اور دوسری طرف وہ 3 چیزوں کی محبت جو ہے وہ رکھ دی گئی. تو انسان کو عام طور پر انہی 8 محبتوں سے ہی آزمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان 8 محبتوں میں 5 کوئی رشتہ داریاں ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے بزنس کی بات آتی ہے، کاروبار کی ہے، گھروں کی بات آتی ہے، مال و دولت کی بات آتی ہے، اور دوسری طرف پھر اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور جہاد ہے. تو یہ اصل میں انسان کی کل آزمائش ہے. اگر ہم دیکھیں گے کوئی بھی جو انسان ہے اس کو انہی 5 اور جمع 3 یعنی ان چیزوں سے کیا کیا جاتا ہے؟ آزمایا جاتا ہے. تو اب انسان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس آزمائش میں وہ پہلے سے تیار ہے، اور اس کو جیسے پہلے قرآن نے اس کو وارن کر دی ہے، وہ پہلے سے ہی تیار ہے کہ یار اس کے ذریعے سے مجھے آزمایا جا سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ چوکنا رہے گا. اور پھر یہاں پہ کہا کہ فَاحْذَرُوهُمْ، یعنی جو بات یہاں پہ استعمال کی گئی سو ان سے ہوشیار ہو. ٹھیک ہے. وَإِن تَعْفُوا، اگر معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور چشم پوشی کرتے رہو، وَتَغْفِرُوا، اور درگزر کرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بھی درگزر فرمانے والا ہے اور مہربان ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسے دشمن ہے کہ آپ تلوار لے کے جو ہے آپ جناب ان کے ساتھ آپ نے جہاد شروع کر لیا، یا آپ نے ہاتھ میں سوٹا اٹھایا ہوا ہے، جب بھی کچھ بولتا ہے تو آپ اس کو مارنا شروع کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. گھر میں جو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے معاملات چلائے جاتے ہیں وہ بھی ایک بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے چلائے جاتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اگر کوئی دین کا کام ہے تو وہاں ہمیں اس دین کے کام کو ترجیح دینی ہے، اس کو فوقیت دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین کے کسی کام کو ہم پر سے پوچھ ڈال کر کسی جو دنیاوی کام ہے، چاہے ہمارے کسی رشتہ دار کا ہے، کسی بچے کا ہے، گھر والوں کی طرف سے ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ہم چلنا شروع کر دیں. تو پتہ یہ ہے کہ کہا کہ اگر تم معاف کرو گے اور چشم پوشی کرتے رہو گے، یعنی یہ ہے کہ اولاد سے اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ ہی ان کے ساتھ یعنی مار پیٹ کا معاملہ کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ٹھیک ہے چشم پوشی جو ہے وہ بھی جو ہے کر لینی چاہیے، یعنی درگزر کو ایسا معاملہ ہے. اور پھر اس کے بعد ہے کہ معافی، یعنی وہ بھی اس لیے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بھی تو درگزر فرمانے والا اور مہربان ہے. اس لیے گھر کا جو ماحول ہے اس کو ایسا کبھی نہیں بنانا ہے کہ جہاں ایسے لگ رہا ہو کہ ہمیشہ کوئی جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے اور جو ہے کوئی پازیٹیو کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ چوکنا ضرور رہنا ہے. لیکن یہ ہے کہ
خاص ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، یعنی آپ کی اگر ذرا کوئی چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کی ایک اچھی تربیت، اور اسی طرح سے اگر کوئی ایسا آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی ایسا ہے، تو آپ ضرور جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے کیا کریں، ایک اچھا معاملہ جو ہے وہ اچھی بات جو ہے وہ اس تک ضرور جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کریں، اس تک اچھی بات جو ہے وہ ضرور کریں. لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی ایک جو ہمارا رویہ ہے وہ درمیانہ ہونا چاہیے. اور وہ جو قول ہے حضرت عیسیٰ کا کہ سام کی مانند ہوشیار اور فاتحہ کی مانند بے ضرر بنے رہو. ٹھیک ہے، ہوشیار بھی رہنا ہے لیکن بے ضرر رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا ماحول جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ گھر کے معاملات جو ہیں وہ آگے چل ہی نہ سکیں. پھر آگے کہا کہ انما الاموال والاولاد فتنۃ. وہاں پہ تو بات آ گئی تھی آپ کی اولاد کی اور ازواج کی، تو یہاں پہ بات آ گئی ہے اب وہ کس کی، کہ مال اور اولاد. پھر دوبارہ سے اولاد کی بات آ گئی ہے. اصل میں یہ ہے کہ ایک جو مال ہے یا اولاد ہے اس کو انسان ایسٹ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے ایسٹ ہے، یہ میرا سرمایہ ہے. اس لیے دو بار یہاں اولاد کی بات آ گئی. اور ایک جو بندہ مومن ہے اس کے لیے یہ ایسٹ نہیں ہے بلکہ اس کی یہ لائبلٹیز ہے. اس لیے کہ اگر اس کو دولت دی گئی ہے تو اس نے کیسے خرچ کی آپ کو پتہ ہے. اس کے بارے میں وہ جو قبر میں سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ دولت کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی. اسی طرح سے جو اس کی اولاد ہے وہ بھی اس کا ایسٹ نہیں ہے، اس کی بھی اس نے تربیت کرنی ہے، ایک لائبلٹی ہے اس کی. جب وہ تربیت کرے گا، اگر اچھی تربیت کرے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اچھے کام کرے گا اور پھر وہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا. لیکن اگر اچھی تربیت نہ کی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے بالفرض کسی باپ نے اگر بچے کی اچھی تربیت نہ کی، کوشش بھی نہ کی، تو پھر وہ بھی کل قیامت والے دن ظاہر اس کا بچہ جو ہے وہ بھی وہاں پیش ہوگا کہ ہمارے جو والدین انہوں نے ہماری اچھی تربیت جو ہے وہ نہیں کی. تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ لائبلٹیز ہیں، نہ کہ یہ کوئی اس طرح کا ایسٹ ہے. جیسے آپ کو بتایا کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو صرف دنیا سے غرض ہے تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ایسٹ ہے. اور پھر کہا کہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں شاندار بدلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ لائبلٹیز ہیں اور بدلہ جو ہے وہ اصل میں کہاں سے دیا جائے گا، وہ اللہ کے یہاں سے دیا جائے گا. یعنی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو آپ کے اچھے کام کا جو ہے وہ بدلہ جو ہے وہ دے. اور اس کا ذکر جیسے سورہ کہف میں بھی آیا ہوا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا. کہ مال اور بیٹے جو ہیں وہ تو دنیا کی زندگی کی رونق یا زینت ضرور ہیں، اور باقی رہنے والی چیز کیا ہے وہ نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے، جو بہتر ہیں تمہارے نزدیک، تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید لگائے رکھنے کے حوالے سے. یعنی اصل جو چیز ہے وہ آپ کو بتایا کہ نیکیاں ہیں، اور اصل چیز جو ہے وہ کوئی بھی دنیاوی جو ایسٹ جو ہے وہ دنیاوی ایسٹ نہیں ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہمارا ذہن ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ کوئی بھی اگر ہم کام کرتے ہیں تو اس کی جو جزا ہے وہ ہمیں اللہ کی ذات جو ہے وہ دینے والی ہے. پھر آگے کہا کہ فتقوا اللہ مستطعتم. سو جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی نافرمانی سے بچو. یعنی اب یہ بات بھی یہاں پہ آ رہی ہے، فا کلمہ یہاں پہ آ رہا ہے. سو یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی نافرمانی سے بچو. یہ بات تو پہلے آ گئی ہے کہ مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آگے کہا کہ سو جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی جو نافرمانی ہے اس سے بچو. واسمعوا واطیعوا، اور اس کے احکامات کو سنو اور مانو. ٹھیک ہے، تو پھر کہا کہ وانفقوا خیر لانفسکم، اور اس کی راہ میں خرچ کرو. ٹھیک ہے، جو بہتر ہے یہ تمہارے حق میں، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرنا. خرچ کرنے کے حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ مال بھی خرچ کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جان کا خرچ کرنا بھی ہے کہ آپ اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی چوٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دینا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، وہ بھی ہے. اور اس وقت تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے میں اپنی جان کو اس طرح سے خرچ کرنا کہ اپنے جو اوقات ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ لگانا، اور جو بھی کام ہو رہا ہے کوئی دین کا اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہ خرچ کرنے کے حوالے سے صرف ہمارا جو ذہن ہے اس میں صرف یہی بات نہ آئے کہ نہیں خرچ جو ہے وہ صرف مال کا ہی ہے، یعنی خرچ جو ہے وہ انفاق جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ جان کا بھی ہے. اور جیسے کہ اسی طرح کا یہ جو اصل میں یہاں پہ 4 چیزوں کا حکم ہے. ایک ہے واسمعوا، دوسرا اطیعوا، تیسرا ہے انفقوا، اور چوتھا جو ہے وہ اس سے بچو، یعنی تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے، تو 4 حکم ہیں یہاں پہ. یہ اسی طرح کا حکم جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آیا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کیا ایمان والو استقامت میں کفار کا مقابلہ کرو، آپس میں مربوط رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. تو
4 جو اصطلاحات یہاں پہ آئی ہیں اس میں سب سے جو پہلی اصطلاح ہے وہ ہے تقویٰ کی. تقویٰ کے بنیادی جو معنی ہیں اس کا مطلب ہے بچنا. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے ایک حدیث جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر کسی جنگل میں جائیں جہاں پہ خاردار جھاڑی ہوں تو وہاں سے آپ جس طرح سے بچ کے چلتے ہیں کہ کوئی کانٹا آپ کی جو کپڑے ہیں ان کے ساتھ الجھ نہ جائے, تو یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کے اندر رہنا اور اس طرح سے گزر جانا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آپ کو دنیا کی طرف اس دینی اصطلاحات کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ سنو اور عمل بھی کرو. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ ظاہر ہے کس کی بات سننی ہے اور پھر کس کی اطاعت کرنی ہے وہ میں آپ کے سامنے بات رکھ چکا ہوں کہ جب تک انبیاء تھے تو انبیاء کی بات سننی تھی اور اس کی اطاعت کرنی تھی. اب جب انبیاء نہیں ہیں تو جو ان کے فالوور ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو خلیفہ ہے اس کی بات سننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. اور اگر ظاہر خلیفہ بھی نہیں ہے تو پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا تعلق کسی ایسی جماعت سے ہو کہ جو اس خلافت کو لانے کی کوشش کر رہی ہے, اور پھر اس کا جو امیر ہے پھر اس کی جو ہے وہ کیا کرنا, اطاعت کرنا, یعنی اس کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ اجتماعیت کی طرف انسانوں کو بلاتا ہے, اس میں انفرادیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو فرد پہ فوقیت حاصل ہے جماعت کو. ٹھیک ہے. اس لیے کہا کہ اگر 2 شخص جو ہے وہ آپس میں سفر کر رہے ہو تو ایک جو ہے ایک کو امیر بنا لو. جب اللہ نے دیا ہے وہ کیا ہے, پہلی بات اس میں یہی ہے کہ جماعت اختیار کرو. ٹھیک ہے. پھر سنو, پھر اطاعت کرو, پھر ہجرت کرو, پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ٹھیک ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے اگر کسی ہم ایسے ماحول میں ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ظاہر کوئی ایسا امیر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت پھر ظاہر ہے ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ کسی ایسی اجتماعیت کو تلاش کر کے ہم جو اس میں شامل ہوں. اس لیے کہ جب ہم کسی اجتماعیت میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ہم اصل میں پہلا قدم رکھتے ہیں اس اقامت دین کی جدوجہد کی طرف. ہاں, یہ ایک الگ بات ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اجتماعیت ایسا موجود نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے ایسی, تو اس وقت اگر آپ تیاری کر رہے ہیں اس اجتماعیت کو بنانے کی تو ٹھیک ہے, وہ ٹائم ہو سکتا ہے اس میں آپ کو 2 سال لگیں, 4 لگیں, 8 لگیں, 10 لگیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک اجتماعیت کا تصور جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ کسی ایسی اجتماعیت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کیا ہے, تعلق ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو بات آتی ہے یہاں پہ انفاق کی بات آ رہی ہے. اور انفاق کے معنی کیا ہیں کہ کسی چیز کو خرچ کرنا, یعنی کھپانا, کسی شے کو لگا دینا. اور انفاق جو ہے یہ علاج ہے کس کا, نفاق کا. ٹھیک ہے. اور ایک جو منافق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ منافقین کے لیے پیسے خرچ کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. وہ چاہے مال کا نفاق ہو یا چاہے جان کا نفاق ہو, منافقین پہ یہ بہت ہی بھاری گزرتا تھا. جیسے یہ سورہ منافقون میں فرمایا بھی گیا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ اور ہم نے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہا کرو, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ کھڑی ہو. پھر وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب, تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو یہ ایک موت کے وقت آپ کو بتایا کہ خواہش ہے کہ انسان جو ہے خواہش کرے گا کہ مجھے کوئی تھوڑی سی مہلت مل جائے اور جو میں مال و دولت ہے وہ خرچ کر لوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اذا جاء اجل, تو آ جائے جب اجل, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ نہ 1 سیکنڈ آگے جاتا ہے اور نہ 1 سیکنڈ جو ہے وہ پیچھے آتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ آپ کا مال جہاں پہ ہوتا ہے آپ کا دل بھی وہاں ہوتا ہے. تو اگر ہمارا تمام کا تمام مال جو ہے وہ اس دنیا میں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ امیر آدمی اس کے لیے ظاہر ہے اس دنیا کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص کہ جو امیر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کو چھوڑنا کوئی خاص مشکل نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو قول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو جہاں کیڑا بھی خراب کر دیتا ہے اور زنگ بھی اور چوری کا خوف بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیڑا بھی خراب کر سکتا ہے اگر اناج ہے, اور اس طرح سے زنگ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی میٹل ہے, دھات ہے, اور اسی طرح سے چوری بھی ہو سکتی ہے. بلکہ اپنا سامان آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے, نہ زنگ, اور نہ ہی چوری کا خوف ہے, کیونکہ جہاں تمہارا مال ہوگا تمہارا دل بھی وہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر کہا انفقوا خیر لانفسکم, کہ الفاظ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انفاق کا فائدہ کیا ہے, اجر آخرت کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ مطلوب نہیں ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے حضرت
ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی، تو جب واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ، بکری جو آپ نے ذبح کی ہے اس میں سے کیا بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اس میں سے دستی ہے، کیونکہ دستی کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو وہ بچ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ باقی سارا یعنی انہوں نے صدقہ خیرات کر دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری بکری بچ گئی ہے سوائے اس ایک دستی کے، یعنی یہ ہم خود کنزیوم کریں گے اور باقی جو صدقہ خیرات ہوا ہے وہ بچ گئی ہے۔ تو یہی ہمارا رویہ بھی ہونا چاہیے کہ جو پیسہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو وہی اصل میں ہمارا اصل سرمایہ ہے، جو وقت ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں وہی ہمارا اصل سرمایہ جو ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے کہ میں یوں کا شخ نفسی، شخ کا لفظ یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ شخ سے مراد یہ ہے کہ تنگ نظری، تنگ دستی، کم حوصلگی، یہ ساری چیزیں یعنی بخل جو ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ کہ مومن کے بارے میں کہا کہ مومن جو ہے کیا ہو سکتا ہے، وہ بخیل نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ نہیں جمع ہو سکتے شخ اور ایمان ایک شخص کے دل میں، اللہ کی راہ میں پڑنے والی گرد اور جہنم کا دھواں ایک بندے کے چہرے پر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہا کہ کسی دل کے اندر کیا ہے، تنگ نظری، تنگ دستی اور بخل جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ایمان بھی، یعنی یہ دو چیزیں جو ہے وہ آپس میں جمع ہونے والی نہیں ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث اور بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نجات دلا سکتی ہیں، بس نجات دلانے والی چیزیں تین جو چیزیں وہ یہ ہیں، جس میں ایک ہے کہ خوف خدا خلوت میں اور جلوت میں، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، پھر حق بات کہنا خوشی میں اور غمی میں، ٹھیک ہے۔ یہ مشکل ہوتا ہے خوشی اور غمی دونوں میں حق بات کہنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر میانہ روی یعنی خوشحالی اور تنگ دستی جو ہے اس میں بھی حق بات کہنا، اور ہلاک کرنے والی چیزیں جو ان میں سے سب سے پہلے ایک یہ ہے کہ خواہش نفس کی پیروی کی جائے، اور اسی طرح سے جو جی کا لالچ ہے جس کی اطاعت کی جائے، اور پھر کہا کہ آدمی کی خود پسندی کی عادت، اور یہ انسان میں زیادہ پختہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہلاک کرنے والی ہیں، جس میں کیا ہے، خواہش نفس کی پیروی ہو گئی ہے، اور جس میں لالچ ہو گئی ہے، اور خود پسندی جو اپنے آپ کو نہیں پسند کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے، انسان کو ناکام کرنے والی ہیں۔ پھر آگے کہا کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو دو یہ بہترین قرض، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ ظاہر اللہ اگر محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی، کسی مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پہ یہ ہے کہ یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں جو ہے اپنی جان اور مال کا انفاق کرنا، تاکہ کیا ہو کہ اللہ کا نظام جو ہے وہ دنیا میں غالب ہو جائے، اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کا اکرام کرتا ہے کہ یہ اصل میں مجھے قرض دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا جو مال ہے اس کو بڑھا کے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، انسانوں کو دیتا ہے۔ یہ کہا کہ یضاعف لکم، تو وہ تم کو اس کا کئی گنا دے گا، ٹھیک ہے۔ یغفر لکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ واللہ شکور حلیم، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ قدردان بھی ہے اور بردبار بھی ہے، ٹھیک ہے، حلیم بھی ہے، یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ایک بار ایک ساتھ آ گئی ہیں۔ اب اس میں یہ جو شکور کی صفت ہے یہ بندے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو اگر بندے کے لیے استعمال ہوگی تو یہ احسان مند، یعنی بندہ احسان مند ہوتا ہے، اور اگر یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اللہ قدردان ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کا کہ کون جو اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ جو ہے، مال و دولت جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یا اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ پھر آخری اس کی آیت ہے کہ عالم الغیبی و شہادتی عزیز الحکیم، کہ ظاہر اور پوشیدہ یعنی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیب جو ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ غیب نہیں ہے۔ ہمارے لیے ماضی، حال اور مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے، ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، پوشیدہ کا بھی جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، اور کیا ہے وہ کل اختیار بھی رکھتا ہے، الحکیم ہے یعنی کمال حکمت کے ساتھ، یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی کل اختیار رکھتا ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ عزیز کی صفت جہاں آتی ہے وہاں ساتھ حکیم بھی